ہیر سدرا کی گود میں سر رکھ کے بے-تحاشا روئی تھی، مگر ایک بار بھی اس نے زویان کو بد دعا نہیں دی۔ سدرا بھی اس کے ساتھ اس کا درد بانٹ رہی تھی، مگر جو کل رات ہیر اور زویان کے درمیان ہوا تھا اسے دیکھ کر سدرا کافی ڈری ہوئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ہیر تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ سدرا اگر یہاں رہی تو وہ نظر آئے گا، اسے دیکھنا نہیں چاہتی میں۔ اب بس نہیں بننا مجھے انٹیریئر ڈیزائنر، بس۔ یہ بول کر ہیر ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ خوشبو، آنٹی کو کیا بولو گی واپس جا کے کہ کیوں آ گئی لندن سے پڑھائی چھوڑ کے؟ وہ مجھے نہیں پتا سدرا، اس کے آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو، مگر میں فی الحال یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ آج 3 دن ہو گئے تھے ہنزا کو ہسپتال میں۔ اس نے اپنی دن رات کی ڈیوٹیاں لگوائی ہوئی تھی، اور وجہ تھی بازل۔ وہ بازل کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی جب بازل اس کے سامنے آئے گا تو وہ بکھر جائے گی۔ سارا اور بازل کا ساتھ اس نے قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر آج جب اس کی ماما کی کال آئی، ان کے اصرار پر وہ گھر کے لیے نکل رہی تھی۔ وہ نکلنے لگی جب ڈاکٹر ہارون سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ شوخ چنچل ڈاکٹر ہارون جو پورے ہسپتال کی جان تھی۔ ارے شوخ حسینہ کہاں چل دی؟ ہنزا جو اپنے کیبن میں اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بول پڑی، ڈاکٹر ہارون شرم کر لے تھوڑی، کسی اینگل سے آپ ڈاکٹر نہیں لگتے۔ ہائے، اب ہم نے کیا اپنی ادائیں دکھائی ہیں جو آپ ہمیں شرم کرنے کا بول رہی ہیں؟ ہارون کے منہ بنا کر بولنے پر ہنزا بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ ہنزا اپنا سامان لے کر باہر نکلی تو ہارون بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ اس کا ارادہ ابھی اور ہنزا کو تنگ کرنے کا تھا، مگر نرس کی آواز دینے پر وہ پلٹ گیا تھا۔ ہنزا باہر نکلی تو بازل کو اپنا منتظر پایا۔ ہنزا نے بنا کوئی بحث کیے بازل کی گاڑی میں بیٹھنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ بازل کے چہرے کے ایکسپریشن سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ ہنزا کی گاڑی میں بیٹھتے ہی بازل نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی ایک جگہ پر جا کے رکی جو ہرگز ان لوگوں کا نہیں تھا۔ بازل نے گاڑی سے اتر کر ہنزا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز سے اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے بازل؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بازل نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں سامنے ٹیبل پر رکھا باکس دیا اور چینج کرنے کو کہا تھا۔ یہ کیا ہے اور میں چینج کیوں کروں؟ ہنزا کے سوال پر بازل نے کہا، ہمارا نکاح ہے 10 منٹ کے اندر۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بازل، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ہنزا میرے پاس وقت نہیں ہے، بحث نہیں کرو، چینج کر کے آؤ۔ مجھے گھر جانا ہے، یہ فضول کا تماشا بند کرو۔ ہنزا، میں آج اس گھر سے تبھی نکلوں گا اور تمہیں بھی تبھی جانے دوں گا جب ہمارا نکاح ہوگا۔ میں اپنی جان لے لوں گی مگر نکاح نہیں کروں گی۔ تم سے تایابو نے تمہاری منگنی کر دی ہے، اگلے 3 ہفتوں میں شادی ہے تمہاری۔ میں نہیں کروں گا سارا سے شادی، سنا تم نے؟ اور تمہارا مسئلہ ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر میں اس طرح اپنے ماں باپ کی عزت نالام کر کے، اپنے باپ کو اس کے بھائی کے سامنے شرمندہ کر کے نکاح نہیں کروں گی۔ بھول جاؤ مجھے بازل، سارا ہی تمہارا نصیب ہے۔ ہنزا نے اچانک بازل کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا تھا، میں سارا سے شادی نہیں کروں گا، مگر آج ایسا ضرور کچھ کروں گا کہ تم مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی بازل نے بنا ہنزا کو موقع دیے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ہنزا اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی مگر بازل پر جنون سوار تھا۔ ہنزا کو پانے کا ایک یہی راستہ اسے دکھا تھا، ہنزا کا نام اپنے نام سے جوڑنے کا۔ ہنزا نے اپنی پوری قوت سے بازل سے اپنے آپ کو چھڑایا تھا اور کہا، بازل پاگل ہو گئے ہو، کیوں ہماری محبت کا تماشا بنا رہے ہو؟ تماشا بن چکا ہے ہنزا، خاموشی سے میرے پاس آ جاؤ۔ بازل اس وقت ہنزا کو کوئی جانور معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگی، بازل نے پھر اسے قابو کیا اور زمین پر اسے دھکا دیا تھا۔ اس پر جھک کر بازل نے اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کی گردن پر جھک کر جا بجا چومنے لگا۔ بازل کے ہاتھ ہنزا کے جسم کے ہر حصے پر چل رہے تھے۔ ہنزا زور زور سے رو رہی تھی اور منع کر رہی تھی بازل کو، مگر بازل پر جنون سوار تھا۔ جیسے ہی حدیں کراس ہونے لگی تو بازل نے ہنزا کے سینے پر سے اس کی شرٹ ہٹانی چاہی، وہی ہنزا بول پڑی، تمہیں میری قسم بازل، اب اگر تم نے اس سے زیادہ کچھ کیا۔ بازل کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ ہنزا نے جب دیکھا کہ بازل رک چکا ہے تو اس نے اپنے اوپر سے بازل کو دھکا دیا اور فوراً کھڑی ہوئی۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تو بازل بھی اس کے راستے میں آیا۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ یہاں سے نہیں جا سکتے تم ہنزا، یہ کہنا تھا۔ ہنزا نے ایک زوردار تھپڑ بازل کے منہ پر مارا اور اس کا کالر پکڑ کر کہا، مجھ سے غلطی ہوئی جو تم جیسے حیوان سے محبت کی۔
میری عزت کے آگے میری محبت بھاڑ میں گئی۔ سنا تم نے؟ آج کے بعد اگر میرے آس پاس بھی دکھائی دیا تو جان لے لوں گی تمہاری، لے لوں گی خود کی۔ سنا تم نے؟ یہ کہہ کر ہنزا نے بازل کو دھکا دیا تو وہ بھی چیخ پڑا۔ میں مر جاؤں گا ہنزا، تمہارے بغیر محبت کرتا ہوں تم سے یار۔ یہ بولتے ہوئے بازل گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگا، مگر ہنزا نے ایسا ہی اسے روتا چھوڑ کے اس گھر سے نکل گئی تھی۔ ہنزا گھر سے نکل کر تیز تیز سڑک پر چلنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بازل ایسا بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کس سے پوچھوں ہے ایسا کیوں بے زباں سا یہ جہاں ہے؟ ہنزا اس سے پہلے کسی ٹیکسی کو روکتی بازل ایک بار پھر اس کے سامنے اپنی گاڑی لے کے آ گیا تھا، مگر وہ گاڑی سے نہیں اترا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھول دیا تھا ہنزا کے لیے۔ سنسان سڑک تھی، گاڑی بھی اکا دکا چل رہی تھی۔ ہنزا نے پھر بھی بازل کی گاڑی کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک طرف چلنے لگی جب بازل گاڑی سے اتر کے اس تک آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو ہنزا، اپنی شکل گم کرو، پیدل چلی جاؤں گی گھر، مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بیٹھ جاؤ ہنزا، مجھے اور مت ستاؤ۔ بازل یہ بول کر رونے والا ہو گیا تھا۔ میں ستا رہی ہوں تمہیں؟ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، جو چاہے سزا دے لو، بس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں بحفاظت تمہیں گھر چھوڑ دوں، پھر چاہے جو مرضی سزا دینا۔ اچھا پلیز بیٹھ جاؤ۔ بازل کا لہجہ، اس کی آنکھیں اس کی حالت بیان کر رہی تھی۔ ہنزا خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بالاج کا مشن کامیاب ہوا تھا اور وہ گھر لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تو اس نے موبائل چیک کیا۔ عطرت کا میسج دیکھ کر اس نے اس کو ڈائریکٹ ویڈیو کال ملا دی تھی۔ عطرت جو نماز پڑھ کر بیٹھی تھی، اپنے نمبر پر بالاج کی ویڈیو کال دیکھ کر اس نے کچھ دیر سوچا۔ کال ایک بار آ کے بند ہو چکی تھی، دوبارہ کال آنے پر اس نے کال اٹھا لی۔ عطرت کو سامنے دیکھ کر بالاج کچھ پل ٹھہر سا گیا تھا۔ نماز کی طرح دوپٹہ باندھے وہ سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بالاج نے اس کے سلام کا جواب اس کے روبرو آ کے دیا تھا۔ خیریت، آج میسج آیا تمہارا؟ بالاج نے انجان بن کر پوچھا، جبکہ اس کی تھوڑی دیر پہلے ہی بہزاد سے بات ہو چکی تھی۔ وہ آپ سے اجازت لینی تھی۔ کس چیز کی؟ بی ایم کا ولیمہ ہے کل۔ بی ایم کون؟ بہزاد ماموں، انہیں میں اور صنم بی ایم کہتے ہیں۔ اچھا تو میں چلی جاؤں؟ مجھ سے اجازت لینے کے لیے کال کی ہے تم نے؟ بالاج نے اسے گھورتا ہوا کہا تھا۔ جی۔ عطرت یہ کہہ کر نگاہ جھکا گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، کل صبح کی فلائٹ ہے، شام تک آ جاؤں گی۔ اور بلال جان بوجھ کر اس کی بات کو طویل دے رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے ویڈیو کال کرنے سے گھبراتی ہے۔ کچھ نہیں، عطرت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے دھیان سے جانا۔ یہ بول کر بالاج کال کٹ کرنے لگا جب عطرت بول پڑی، آپ کب واپس آئیں گے؟ کیا پتہ کبھی واپس نہ ہوں۔ ویسے بھی تمہیں تو سکون ہوگا نا؟ میں نہیں ہوں، بالاج نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ بالاج کے ایسا کہنے پر عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ابھی تو تم آئے ہو سائم، پھر جا رہے ہو؟ صنم کام بھی تو کرنا ہے۔ اچھا ادھر آؤ، دور کیوں بیٹھی ہو؟ سائم اب اسے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا ملنے کے لیے، کیونکہ اسنوپیوں میں پر ملنا صنم کو کچھ پسند نہیں تھا۔ سائم نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ صنم نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر ناکام رہی۔ سائم نے اس کے گلے کو چومنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی شرٹ نیچے کر کے کندھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ صنم کو یہ سب تھوڑا عجیب لگا۔ اس نے فوراً جھٹکے سے سائم کو خود سے دور کیا اور ایک دم کھڑے ہو کر کہنے لگی، سائم یہ سب شادی کے بعد، ابھی نہیں پلیز۔ صنم میں محبت کرتا ہوں تم سے، شادی بھی کروں گا۔ بھروسہ نہیں تمہیں؟ مجھ پر بھروسے کی بات نہیں ہے۔ بھروسہ نہیں ہوتا تو یہاں اکیلی نہیں آتی تمہارے ساتھ۔ بس یہ سب اب شادی کے بعد۔ اب اٹھو، مجھے گھر چھوڑ دو، شام میں بی ایم کا ولیمہ ہے۔ صنم کے کہنے پر سائم نے غصے میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور فلیٹ سے نکل گیا۔ پورے راستے سائم نے اسے بات نہیں کی۔ صنم کو گھر کے پاس چھوڑ کے سائم غصے میں وہاں سے چلا آیا تھا۔ صنم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، مگر اسے بھی یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔
اطرت ہمت کر کے جہاز میں بیٹھ تو گئی تھی مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک تو وہ اکیلی سفر کر رہی تھی، اوپر سے جہاز اڑنے والا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کس کے بند کی اور جہاز کی سیٹ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ جب اس کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، اطرت نے ڈر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے برابر میں بیٹھے بلاش کو دیکھ کر جو اطرت کو اگنور کیے بیٹھا تھا، اطرت نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ بھی کراچی چل رہے ہیں بی ایم کے ولیمے میں؟ اطرت کی کسی بات کا جواب بلاش نے نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موند کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ صبح بلاش نے بھی اسے آنے کو کہا تھا اور اگر وہ نہ بھی کہتا تو بھی ایک ضروری کام سے کراچی جانا تھا۔ جہاز نے جیسے اڑان بھری، اطرت نے بلاش کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو اور دباؤ ڈالا تھا۔ بلاش نے ٹیک آف کرتے ہوئے اطرت پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ بہزاد کے گارڈ پہلے سے گاڑی کے ساتھ موجود تھے۔ اطرت کو ان کے ساتھ بلاش نے روانہ کیا اور خود ایک ضروری کام سے چلا گیا۔ شکریہ یار بلاش، تو اتنی دور سے ماموں کو بلڈ دینے آیا۔ ارے نہیں سلیم، تو دوست ہے اور آنٹی میری ماں جیسی ہیں۔ یار شکریہ نہیں کر، چل اب میں چلتا ہوں، آنٹی کا دھیان رکھنا۔ اوکے۔ بلاش ہسپتال سے نکلنے لگا جب اس کا نام کسی نے پکارا تھا۔ بلاش اپنے نام کی پکار پر مڑا تو زین کھڑا تھا۔ زین کی شکل دیکھ کر ایک بار پھر سے بلاش کے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ زین کو اگنور کر کے جانے لگا جب زین اپنی سٹک کے سہارے تیز تیز چل کے بلاش تک پہنچ کر اسے روکا تھا۔ شاید پہچانا نہیں تم نے مجھے بلاش، جو دوست بن کر دغا کرتے ہیں ان کی شکل بھولنے کے قابل نہیں ہوتی۔ 2 منٹ پلیز، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، پلیز انکار مت کرنا۔ تجھے لگتا ہے زین آج بھی ہمارے درمیان کوئی بات ہوگی؟ پلیز بلاش۔ زین کے لہجے کی التجا سن کر بلاش اس کے ساتھ ایک کافی شاپ پر آ گیا تھا۔ زین نے 2 کافی کا آرڈر دیا اور کہا، آج اللہ نے میری سن لی بلاش، کب سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایک بار تم مل جاؤ تو میں اپنے دل کا بوجھ اتار لوں۔ کیسا بوجھ؟ بلاش اطرت بے قصور ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس دن۔ زین اطرت کے بارے میں ہم بات نہ کریں تو بہتر ہے، بلاش نے غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بلاش، اللہ نے مجھے کسی معصوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی سزا دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ساری زندگی اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بنا کھڑا رہوں۔ اس کے بعد زین نے یونیورسٹی میں ہونے والا سارا واقعہ بلاش کو سنا دیا کہ کس طرح اس نے اطرت کو فورس کیا۔ زین کے منہ سے سچ سن کر بلاش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ زین، تجھے اندازہ نہیں تو نے کیا کیا ہے، اس چیز کی میں نے بہت بھیانک سزا دی ہے اطرت کو، بیوی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا ہے۔ بلاش نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ کیا اطرت سے شادی ہو گئی تیری؟ یا الہی تیرا شکر ہے، بلاش نے خالی تیری عزت کی خاطر اس دن وہ سب کیا۔ وہ تجھ سے محبت نہیں عشق کرتی ہے، پلیز اب اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا۔ اور یہ دیکھ، میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو کہے تو تیرے پاؤں پڑ لوں گا۔ زین نے واقعی بلاش کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ بلاش نے اسے سینے سے لگایا تو زین بھی بلک پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے بلاش، تجھ سے دوستی توڑ کے کبھی مجھے دوست نہیں ملا۔ دیکھ، کسی کے ساتھ غلط کرنے کی اللہ نے ایسی سزا دی کہ ایک ایکسیڈنٹ نے مجھ سے میرا بچہ، میری بیوی کو لے لیا، میں اپاہج ہو گیا۔ زین، میں نے تجھے معاف کیا۔ زین، مگر تجھے اطرت سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ کہاں ہے اطرت؟ لے چل مجھے، میں معافی مانگ لوں گا اس سے۔ او مائی گاڈ آپی، یہ آپ ہو؟ صنم نے جب اطرت کو ریڈ ساڑی میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یار مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، کبھی ساڑی نہیں پہنی۔ آپی کوئی عجیب و غریب نہیں لگ رہا، قسم سے غضب لگ رہی ہو آج تو۔ بلاش بھائی کی خیر نہیں، وہ کہاں آئیں گے آج، انہیں کام تھا کوئی۔ ہیں کیا بول رہی ہو؟ باہر جا کر دیکھو، محفل کی شان بنے ہوئے ہیں ڈنر سوٹ میں۔ کیا بلاش آ گئے؟ آپی تم آج پاگلوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ویسے کوئی ایک پاگل بنا ہو، اگلے تک نہیں لگی وہ میرے۔ صنم کا اشارہ جس طرف تھا اطرت سمجھ چکی تھی۔ صنم جا کے اس کی غلط فہمی دور کرو تاکہ اس کے اور بی ایم کے درمیان اختلافات بھی صحیح ہوں۔ وہ ہاتھ تو آئے، جب جاتی ہوں اس کی طرف رستہ بدل لیتی ہے۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ شانزے پستے کلر کی میکسی میں پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی۔
بہزاد کا ولیمہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ شانزے کو تو ایسا لگ رہا تھا پورا شہر اٹھ کے آ گیا ہے۔ بہت سارے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے تھے تو جو اس کی اور بہزاد کی ایک ساتھ پکس بنا رہے تھے۔ بہزاد اور شانزے کی جوڑی کو ہر کوئی سراہ رہا تھا۔ عاشر شانزے کے پیچھے پیچھے تھا اور ماما ماما کہتے نہیں تھک رہا تھا، اور شانزے جی میری جان کہتے کہتے۔ سبھی اس چھوٹی سی لڑکی کو ولیمے کی دلہن بنے دیکھ رہے تھے جس نے بن ماں کے بچے کو 2-3 دنوں میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ شانزے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی کیا بول رہا ہے، ہاں مگر وہ بہزاد کی نظروں سے ضرور کنفیوز ہو رہی تھی۔ جواد صاحب شانزے کی ماں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ بہزاد اب جواد صاحب کے پہلے سے زیادہ عزت اور احترام کر رہے تھے۔ اتنا بڑا بزنس ٹائکون ان کے پیچھے پیچھے تھا، یہ دیکھ کر شانزے خوش ہو رہی تھی۔ لو آ گئی آپ کی وائف۔ بہزاد نے بالاج کو ڈریسنگ روم سے آتے دیکھ کر عطرت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ریڈ ساڑی میں عطرت کو دیکھ کر بالاج اپنے ہاتھ میں موجود گلاس میں سے جوس پینا بھول گیا جو اس کے لبوں کے قریب تھا۔ آج بالاج کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ عطرت آج اسے اور جان سے زیادہ پیاری ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا عطرت کے پاس آیا۔ عطرت جو اپنی ساڑی ٹھیک کر رہی تھی بالاج کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ تھم چکے تھے، اور بالاج کو بلیک ڈنر سوٹ میں دیکھ کر وہ اپنی ساڑی ٹھیک کرنا بھی بھول گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بالاج کی تعریف پر عطرت بالاج کو گھورنے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ بالاج نے ایک لمبی سانس لی اور وہی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ شانزے ڈریسنگ روم کی طرف گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاہجہان آنٹی تو دیکھ تو کہہ رہی تھی کہ عطرت بلا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے شانزے پلٹی تو سامنے صنم غصے میں لال پیلی کھڑی تھی۔ شانزے نے اسے دیکھ کے منہ بنا لیا تھا۔ رستہ چھوڑو میرا، زیادہ اتراؤ نہیں شانزے، میں بتا رہی ہوں بہت ہوا تیرا ناٹک۔ اب اگر تو اور زیادہ اترائی نا تو میں ایسی ناراض ہوں گی کہ تیرے ساتھ ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ یہ صحیح ہے بھئی، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، شانزے نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا تھا۔ بات سن شانزے، اگر آج تو یہاں صحیح سلامت کھڑی ہے نا تو وجہ صرف ایم بی ہے، تو نے پھر ایم بی کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں شانزے، جس مراد کو تو آج سوگ منا رہی ہے وہی تیرا اغواکار ہے۔ صنم تجھے پتا ہے تو کیا بول رہی ہے؟ ہاں پتا ہے، اور ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ سن۔ صنم کے ایک کے بعد ایک ثبوت دینے پر شانزے سکتے کی حالت میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے تھے۔ شانزے میری جان ایسے نہیں رو، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تنگ کرنے کے لیے ہی صحیح بی ایم تیرے پیچھے تو تھے۔ تو یہ شکر کر کے انہوں نے اپنے گاج تیرے پیچھے لگائے ہوئے تھے جو بہت پہلے مراد کی اصلیت سے واقف ہو چکے تھے، مگر اگر تجھے سمجھاتے تو انہیں غلط ہی سمجھتی۔ اب جو ہوا سو ہوا۔ ہاں شانزے، بی ایم بہت اچھے ہیں، ان کی قدر آج اگر تم نے عزت سے صحیح ان کی قدر کر۔ اگر آج تم عزت سے صحیح سلامت ہو تو وجہ بی ایم ہے۔ عطرت کی آواز پر شانزے اور صنم دونوں نے اسے دیکھ کر دیکھا تھا۔ شانزے اٹھ کر عطرت کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ارے بہن مت رو، اتنا ایکسپینسو میک اپ خراب ہو جائے گا اور تیرا بی ایم ہر جگہ اپنے گاج پھیلا دے گا کہ جاؤ پتہ کرو شانزے کیوں رو رہی۔ صنم نے اسی کے انداز میں کہا کہ وہ تینوں ہنسنے لگی۔ ماما عاشر کی آواز آتے ہی شانزے نے اپنے آنسو فوراً صاف کیے اور دروازے کی طرف بڑھی تھی، مگر بڑھنے سے پہلے صنم کے گال چومنا نہیں بھولی تھی۔ شانزے باہر نکلی تو اسے بہزاد نظر آیا جو شاید اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ شانزے نے بہت غور سے اس کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ بہزاد راجپوت ایک بہت بڑے نام تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہزاد نے اس کی عزت بچائی ہے، اور کوئی اتنی حسین بھی نہیں تھی وہ جس کے پیچھے بہزاد پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کئی جگہ لڑکیاں ٹرائی کرتی تھیں بالاج کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس پر اس کی خوبصورتی سامنے والے کو چت کرنے کا حسن رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ شانزے کے پیچھے کیوں تھا؟ کیوں؟ شانزے نے جا کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بہزاد نے جب اس سے پیچھے سے شانزے کو دیکھا تو ایک لمبی سانس لے کر بولا، کہاں تھی؟ کب سے ڈھونڈ رہا تھا، مجھے صنم نے بلایا تھا۔ اچھا مذاکرات ہو گئے تم دونوں کے؟ شانزے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہزاد نے جب غور سے شانزے کا چہرہ دیکھا تو پوچھا، ایک منٹ تم روئی ہو؟ بہزاد نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، نہیں میں کیوں روں گی، اور میں عاشر کو دیکھ لوں ذرا۔ یہ بول کر شانزے وہاں سے جانے لگی جب بہزاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے آنکھوں کے پاس جمع آنسو اپنی انگلی سے پوंچھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی بات چھپانے کے لیے بھی بہت چھوٹی ہو تم۔
میں نے کہا ہے نا کہ تم مجھے زہر لگتے ہو، میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ تم زہر لگتے ہیں مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ مگر شانزے وہ خاموشی سے 2 منٹ کے لیے بہزاد کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، اب نہیں رہوں گی۔ یہ عمل ایک جرنلسٹ نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ شانزے وہاں سے چلی گئی، مگر بہزاد وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پایا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ شانزے تھی۔ بہزاد کچھ سوچتا ہوا آگے جانے لگا، جب اس کی نظر عطرت اور صنم پر پڑی تھی۔ ان دونوں نے اسے وکٹری کا نشان دکھایا اور وہ سمجھ گیا کہ شانزے کے بدلے رویے کی وجہ یہ دونوں ہیں۔ بہزاد نے مسکرا کر گردن نیچے کر کے گردن ہلائی اور ان دونوں کو فلائنگ کس پاس کی جو ان دونوں نے تیزی سے پکڑ لی تھی۔ کوئی تو وجہ بتائی ہوگی خوشبو ہیر نے کہ کیوں آگے اتنی جلدی پڑھائی چھوڑ کے؟ شاہ جہان بیگم نے خوشبو سے پوچھا، جو بظاہر تو نارمل لگ رہی تھی مگر تھی وہ پریشان۔ خوشبو نے آج شاہ جہان بیگم سے معذرت کر لی تھی بہزاد کے ولیمے میں آنے کی، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے ہیر کی آمد کا بتایا تھا۔ خوشبو پریشان نہ ہو، کیا پتہ واقعی اس کا دل نہ لگا ہو وہاں پر، اس لیے ٹینشن نہیں لو، اب وہ یہاں ہے تو وہ کر لے گی باقی کا کورس۔ شاہ جہان بیگم کی باتوں نے خوشبو کو واقعے میں تسلی دی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، بہترین مخلص دوست اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ بہزاد اور عطرت دونوں ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے، ولیمے والے ہی کپڑوں میں۔ عطرت نے صنم کی شال اوڑھی ہوئی تھی۔ بہزاد نے عطرت کو ویٹنگ روم میں بٹھایا اور پانی لینے چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا ان کی فلائٹ میں۔ عطرت اپنے نام کی پکار پر عطرت نے جب پکارنے والے کو دیکھا تو زین کھڑا تھا۔ زین کو سامنے کھڑا دیکھ کر عطرت کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ بار بار ویٹنگ روم کے باہر دیکھ رہی تھی کہ کہیں بالاج نہ آ جائے، وہ ایک بار پھر غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ زین، اور کتنا برباد کرو گے مجھے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے پلیز، یہ بول کے عطرت رونے والی ہو گئی جب زین ایک دم سے اس کے پاؤں میں جھک گیا تھا۔ عطرت مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے اس کی اللہ نے بہت بھیانک سزا دی ہے، پلیز معاف کر دو۔ تم معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے شاید معاف کر دے۔ عطرت کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عطرت نے جب قدم پیچھے کیے تو بلاج سے ٹکرائی۔ عطرت نے بلاج کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سالوں بعد آج عطرت کو بلال کی آنکھوں میں اپنا عکس دکھائی دیا تھا۔ معاف کر دو عطرت، اسے میں بھی معاف کر چکا ہوں۔ آپ مل چکے ہیں زین سے؟ ہاں، کل ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی۔ عطرت ایک پرشکوہ نظر بالاج پہ ڈالی، جسے دیکھ کر بالاج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے اتنے آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ پلیز عطرت، مجھ پہ رحم کرو، مجھے معاف کر دو پلیز، تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ ایک دم ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو عطرت نے گھٹنوں کے بل بیٹھے زین کو دیکھ کر کہا، سوچا تھا اب جب بھی تم سے ملوں گی تو تمہیں جان سے مار دوں گی، مگر مارے ہوئے کو میں اور کیا ماروں۔ چاہو زین، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر کوئی اور مجھ سے معافی کی توقع نہ کرے۔ عطرت نے آخری جملہ بالاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ویٹنگ روم سے نکل گئی تھی۔ پوری فلائٹ میں پورے رستے عطرت اگر خاموش رہی تو بولا بالاج بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس بولنے کو۔ رات کے 1 بجے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ندا بیگم اس وقت سو چکی تھی، اس نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عطرت اپنے کمرے پر پہنچی تو بالاج بھی پہنچ چکا تھا۔ عطرت نے شال اتاری تو ایک بار پھر بالاج اس کے سراپے کو دیکھنے لگا، مگر عطرت کا غصہ آج 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے غصے میں جویلری اتاری اور ساڑی چینج کر کے جیسے ہی جانے لگی، بالاج نے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ساڑی چھوڑیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ مگر میں تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں تمہیں، یہ بول کر بالاج نے ساڑی کے پلو سمیت اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ بالاج نے عطرت کو غور سے دیکھا تھا، مگر عطرت نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف انگلی دکھا کے کہا، معافی کا سوچے گا بھی نہیں بالاج، میں آپ کو آپ کی بے اعتباری کے لیے معاف کر بھی سکتی ہوں، مگر جو آپ شادی کی رات میرے ساتھ سلوک کیا اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مگر میں نے تو تم سے معافی مانگی ہی نہیں، بالاج نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا، میں تو تمہیں بس اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ عطرت نے اپنے آپ کو بالاج سے چھڑوانے کی کوشش کی تو بالاج نے اسے اور اپنے قریب کر لیا تھا۔ مجھ سے زور آزمائی، میں ہمیشہ ہاری ہوں عطرت، مت ہلکان کرو اپنی جان۔ ہار تو میں بھی اسی دن گئی تھی جس دن آپ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہے تھے۔
ہار تو میں اسی دن گئی تھی جس دن آپ نے مجھے غیر آدمی کے تانے دیے تھے، عطرت نے بول کر ایک بار پھر اپنے آپ کو بلاج سے چھڑوانا چاہا تھا۔ مانتا ہوں جو شادی کی رات ہوا بہت غلط تھا، میں قابل نہیں مجھے معاف کیا جائے، مگر میں نے اس رات تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بدلے میں تم نے کیا کہا تھا یاد ہے؟ وہ میں سب نہیں جانتی، بس مجھے آپ سے محبت نہیں ہے اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، مگر میں تو محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت اصلیت پتہ لگنے کے بعد ہوئی آپ کو، اس سے پہلے آپ مجھے کتنا ذلیل کیا بھول گئے آپ؟ عطرت نے پھر کوشش کی خود کو چھڑانے کی۔ نکاح نامہ پر سائن کرتے ہوئے میں اپنے دل سے ہر پرانی بات نکال چکا تھا، اس بات کا گواہ میرا رب ہے کہ میں نے تمہیں دل سے اپنایا تھا۔ بلاج کی وضاحت پر بھی جب عطرت کچھ نہ بولی تو بلاج نے اسے چھوڑ دیا اور الماری میں سے کچھ پیپرز نکال کے عطرت کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ طلاق نامہ ہے۔ بلاج کے کہنے پر عطرت ڈگمگائی تھی، جسے بر وقت بلاج نے سنبھال لیا تھا۔ جب مجھے ذہن نے حقیقت بتا دی تھی تبھی میں نے فیصلہ کر لیا، ایک بار کوشش کروں گا تمہیں منانے کی، کہ تم سے معافی مانگنے کی۔ اگر تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تمہیں اپنی قید سے آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ پیپر تبھی کھولنا جب ان پر سائن کرنے لگو، کوئی زبردستی نہیں ہے عطرت، تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، میں ہر الزام اپنے سر لے لوں گا۔ عطرت نے بے یقینی سی کیفیت میں پہلے بلاج کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود طلاق نامے کو۔ عطرت نے سب سے پہلے طلاق نامہ پھاڑا، پھر ایک دو زوردار چماٹ بلاج کے منہ پر مارا، جسے کھا کر بلاج کا کان سن ہو چکا تھا۔ عطرت نے بلاج کو کالر پکڑ کر کہا، کیا سمجھتے ہیں مجھے کوئی کھلونا ہوں؟ جب دل چاہا کھیل لیا، جب چاہا چھوڑ کے چلے گئے، جب دل چاہا لوٹ آئے، تو معاف کر دو پھر مجھے، آنے دو خود کے قریب، کرنے دو مجھے خود سے پیار، مجھ سے محبت کا اظہار، کیونکہ بلاج خان تو تم سے بے تحاشا عشق کرتا ہے۔ یہ بولتے بلاج کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگیں گے۔ نہیں کروں گی میں آپ کو معاف، سنا آپ نے، اور نہ چھوڑ کے جاؤں گی آپ کو۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے، سنا ہے آپ نے، نفرت۔ یہ بولتے ہوئے عطرت بلاج کے گلے لگ چکی تھی۔ بلاج نے بھی اسے سینے میں چھپا لیا تھا، اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ دونوں رو رہے تھے مگر لب ان کے مسکرا رہے تھے۔ بلاج نے چھپ کر عطرت کو اپنے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا تھا، اس کے چہرے کو بے تحاشا چوما تھا، مگر آج بلاج اسے بے پناہ پیار کرنا چاہتا تھا، جتنی اذیت وہ عطرت کو دے چکا تھا، اب ان تکالیف کا آج ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ بہت آرام سے، محبت سے اس نے عطرت کے لبوں کو چوما تھا۔ بلاج نے اس کے دائیں بائیں گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر سوری کہا تھا۔ عطرت نے بھی بلاج کے ماتھے کے بال سیٹ کر کے وہاں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ بلاج نے عطرت سے بہت مان سے، پیار سے اپنا حق وصولا تھا۔ آج عطرت کی آنکھوں میں تکلیف کے نہیں، خوشی کے آنسو تھے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اس کی محبت نے آج اسے مان بخشا تھا۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ عاشر جو تقریباً سونے والا ہو رہا تھا، شانزے سے کچھ پوچھنے کے چکر میں اس نے اپنی بند آنکھیں دوبارہ کھولی تھی۔ ہاں میری جان، پوچھو۔ ماما آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ نہیں میری جان، کبھی نہیں، مگر ابھی آپ سو جاؤ، ماما بہت تھک گئی ہیں، کمرے میں جا کر چینج کریں گی۔ شانزہ دلہن کے لباس میں ہی سوئے ہوئے عاشر کو کمرے میں لٹانے آئی تھی، مگر اسے بیڈ پر لٹائے ہی عاشر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ منٹ بعد عاشر سو چکا تھا۔ شانزہ بہت آرام سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ بہزاد کمرے میں نہیں تھا، اس نے گارڈز کے ہاتھ ان لوگوں کو گھر پہنچا دیا تھا۔ شانزہ نے جولری اتار کر ڈریسنگ پر رکھی تھی، اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ الماری میں ڈھیلا سا سوٹ نکالا اور میکسی اٹھائے واش روم میں گھس گئی تھی۔ شانزہ نے اپنی میکسی اتاری اور تولیے اپنے جسم پر باندھ کر جیسے ہی پلٹی، سامنے بہزاد کھڑا تھا۔ اپنی پوری آنکھیں کھولے اس کے ہاتھ میں موجود سارے پیپرز نیچے گر چکے تھے۔ بہزاد کو دیکھ کر شانزہ سے پہلے چیخ مارتی بہزاد نے اس کے جسم پر بندھے تولیے کو آگے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی، مگر شانزہ نے اپنے ہاتھ اپنے تولیے پر سے نہیں اٹھائے تھے۔ آپ واش روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ آئے کب؟ بہزاد، اور اگر مجھے دیکھ لیا تھا چینج کرتے ہوئے تو بول نہیں سکتے تھے کہ شانزہ رک جاؤ، مجھے جانے دو۔ شانزہ نے اپنا تولیہ صحیح کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہزاد نے اس کے ماتھے پر
ننھے پسینے کے قطروں کو صاف کرتے ہوئے کہا، جس کی بیوی اتنی ہاٹ اور سونے پر سہاگا اس کے VIP نظارے کروا رہی ہو، بولو بھلا کون کمبخت شوہر ہی ہوگا جو اپنی موجودگی کا اعلان کرے گا۔ ویسے شانزے بول کر بہزاد اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تھا، اور جو تمہاری کمر کے نیچے تل ہے اسے پہلے بہزاد بات پوری کرتا۔ شانزے نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، کچھ تو شرم کریں، اتنی غور سے کون دیکھتا ہے اپنی بیوی کو؟ ایک شریف نفس آدمی صرف اپنی بیوی کو ہی غور سے دیکھتا ہے، اور یہ جو تمہارے… یہ کہہ کر بہزاد نے جیسے ہی نگاہیں نیچی کرنا چاہی، شانزے نے فوراً اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ خبردار اگر نیچے دیکھا تو کچھ تو شرم کریں، کوئی اپنی بیوی کی مجبوری کا ایسے فائدہ نہیں اٹھاتا جیسے آپ اٹھا رہے ہیں بہزاد۔ واہ بھئی واہ، تولیے میں تم مجھ سے لپٹی ہوئی ہو، ہمارے درمیان یہ منحوس تولیہ تم نے دیوار بنایا ہوا ہے، اور شرم میں کروں؟ چلو نا، اسے ہٹاؤ، ایک ساتھ نہاتے ہیں۔ بہزاد یہ بول کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اوف بہزاد، آپ جائیں یہاں سے، اور یہ واش روم میں فائلز کون رکھتا ہے؟ شانزے نے اس کا دماغ ہٹانا چاہا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے میرا لاکر ہے، اور میں تو اپنی فائلیں یہاں لینے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اتنے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ بہزاد، 1 منٹ کے اندر اندر اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑا تو بہزاد نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز جائیں نا بہزاد، شانزے نے کہہ کر اس کی اپنی گردن جھکا لی۔ بہزاد دیکھ سکتا تھا اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے، کل صبح تک آ جاؤں گا، فٹافٹ مجھے ذرا سی کسی دے دو۔ بہزاد کی بات پر شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے غصے میں اپنے دانت پیستے ہوئے کہا، کوئی ٹافی مانگ رہے ہیں مجھ سے کیا جو ذرا سا بول رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جب میں خود سے کس کروں گا تو وہ ذرا سی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں نہیں دینی، مگر تمہیں نہیں دینی تو ٹھیک ہے، پھر جانا کینسل، آ جاؤ ساتھ نہاتے ہیں۔ شانزے ایک بار پھر اسے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا دے رہی ہوں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہاں گڈ گرل، یہ بول کے بہزاد نے اسے دوبارہ اپنے آپ سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے اس کے قریب اپنے ہونٹ کیے تھے۔ شانزے نے اتنے قریب سے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے بہت پیار سے آرام سے بہزاد کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے بہزاد کے لبوں پر جھک گئی اور فوراً ہٹ گئی۔ شانزے، یہ چیٹنگ ہے۔ ہاں چیٹنگ ہی سمجھے، پلیز اب جائیں نا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ بہزاد نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں تھکن کے آثار تھے۔ اس نے شانزے کو خود سے دور کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کے کہا، اپنا دھیان رکھنا، اوکے؟ یہ کہہ کر بہزاد جانے لگا۔ شانزے نے شکر کا سانس لیا، مگر بہزاد جیسے ہی واش روم کے گیٹ پر پہنچا، کچھ یاد آنے پر مڑ کر کہنے لگا، ویسے کپڑ تمہاری بہت پتلی ہے اور 32 کا۔ بہزاد پلیز۔ شانزے نے تیزی سے آگے بڑھ کر دوبارہ اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ بہزاد نے اپنے لبوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو چوما اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ شانزے نے واش روم کا دروازہ لاک کیا اور مسکراتے ہوئے نہانے لگی۔ مگر ہیر، 1 ہفتے میں بازل کا نکاح ہے، تم اپنے بیسٹ فرینڈ کی نکاح میں شامل نہیں ہوگی؟ بابر صاحب نے ناشتے کی ٹیبل پر جب ہیر کے جانے کا سنا تو بول پڑی۔ نکاح کا سن کر بازل نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈبل روٹی کے سلائس کو اپنی مٹھی میں زور سے تھاما تھا، اور ہیر نے ایک نظر بازل کو دیکھا تھا۔ تایا ابو، جانا ضروری ہے، ہمارے کیمپنگ ہے گاؤں میں، اس لیے۔ اچھا ماما، میں چلتی ہوں، ہارون ویٹ کر رہا ہوگا، ہیر نے اپنے ماں سے کہا اور باہر جانے لگی۔ بازل کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ کیا پھر اچانک بازل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ناشتہ چھوڑ کر ہیر کے پیچھے گیا تھا، مگر تب تک ہیر ہارون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ بازل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ ہنزا کو جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، اور وہی گھر کی دہلیز پر بیٹھ گیا تھا۔ کل مجھ کو اجازت ہو نہ ہو، کل مجھ سے محبت ہو نہ ہو، ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کر تیرے در پہ ہی رہ جاؤں گا، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا۔ بالاج کی آنکھیں کھلی تو عطرت اس کے سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ بالاج نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور چہرے پر آئے اس کے بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ کل رات اس نے عطرت کو دھمکانے کے لیے خالی کاغذات کو طلاق کے کاغذات شو کیے تھے۔ اسے پتہ تھا عطرت اس سے بہت محبت کرتی ہے، بس ضد میں ہے، اور شاید یہ ضد بھی اسی کی وجہ سے تھی عطرت کو۔ بالاج نے بہت آرام سے عطرت کا سر تکیے پہ رکھا، مگر وہ پھر بھی جاگ گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے بالاج سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آج نکلنا ہے عطرت، ایک مشن پر، کتنا وقت لگے گا پتہ نہیں۔ مشن کا سن کر عطرت کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔
بلاج کو اس کی جاب ہی ایسی تھی۔ اب اگر تم مجھے ایسے ودا کرو گی تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ بالاج فریش ہو کر باہر آیا تو عطرت گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ نہیں جائیں آپ، اللہ کی حفاظت میں دیا میں نے آپ کو، یہ کہہ کر عطرت دوبارہ بالاج کے سینے سے لگ چکی تھی۔ بالاج نے اسے اپنے آپ میں بھینچا، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک نقاب بھی عطرت پر نہیں ڈالی تھی، ورنہ اس کا جانا مشکل ہو جاتا۔ ماما ہیٹ تھوڑی چپ چپ نہیں ہے؟ صنم نے گاڑی چلاتے ہوئے شاہجہان سے پوچھا تھا۔ آج وہ لوگ خوشبو کے ہاں ڈنر پہ گئے تھے۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی لگا، مگر خوشبو بتا رہی تھی جب سے لندن سے آئی ہے چپ چپ سی ہے، وہاں کے حالات بگڑ گئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ صنم کے نمبر پر اس کی دوست فاریہ کی کال آئی، جسے سنتے ہی وہ بھڑک پڑی تھی۔ ابھی یار فاریہ، رات کے 11 بج رہے تھے، تجھے اس وقت بھی اپنی بلیک والی سینڈل لا کر دوں؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ارے یار، مجھے کیا پتا تھا کہ میری سینڈل مجھے دھوکہ دے دے گی۔ اف یار، میں گھر پہنچ گئی ہوں، اب یہاں سے اتنی دور دوبارہ DHA اور تیری کزن کی مہندی پہ تجھے سینڈل دینے کا حد ہے یار۔ صنم نے کافی سڑا ہوا منہ بنا کر کہا، جسے سن کر فاریہ نے بھی منہ بنا کر کہا تھا، اچھا بھی نہ دو، ایک سینڈل پر اتنا سنا رہی ہو؟ یہ کہہ کر فاریہ نے کال کٹ کر دی تھی۔ ارے بیٹا دے دو اسے، سینڈل ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہی ہے، بس دے کے آ جانا فوراً۔ فٹافٹ صنم نے شاہجہان بیگم کو گھر چھوڑا، سینڈل اٹھائی اور فاریہ کو دینے نکل پڑی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے ایک نظر گاڑی میں سائم کو دیکھا، کسی لڑکی کے ساتھ۔ لڑکی کو صنم دیکھ نہیں پائی تھی۔ یہ دیکھ کر صنم کافی حیران ہوئی، کیونکہ آج ہی سائم نے اسے کہا تھا کہ اسے لاہور سے واپس آنے میں 3-4 دن لگ جائیں گے۔ صنم نے ایک بار پھر سائم کا کال کیا تو اس نے نہیں اٹھایا۔ سگنل گرین ہوئے تو سائم کی گاڑی تیزی سے نکل گئی تھی۔ صنم نے پریشانگی کی حالت میں پہلے فاریہ کو سینڈل دی اور دوبارہ ایک بار پھر سائم کو کال کی، مگر اس بار سائم نے لائن بزی کر دی تھی۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اس نے لوکیشن سرچ کی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا دھوکہ ہو، مگر جو لوکیشن آ رہی تھی وہ اسی جگہ کی تھی جہاں جانے سے پہلے سائم نے اسے لے کر گیا تھا، جو اس کے دوست کا فلیٹ تھا۔ صنم کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا، اس کے کانوں میں بار بار بےزاد کے الفاظ گونج رہے تھے، ویسے وہ تمہارے قابل نہیں ہے صنم۔ صنم نے گاڑی اسی فلیٹ کی طرف موڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر اسے اپنے ہی شک کو وہم میں تبدیل کرنا تھا، کیونکہ دل بار بار کہہ رہا تھا سائم ایسا نہیں ہے، مگر دماغ کچھ اور ہی سگنل دے رہا تھا۔ صنم فلیٹ کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنے دل کو قابو میں رکھ کر بیل بجائی تھی۔ 2-3 بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا تھا۔ کوئی لڑکی تھی نائٹی میں۔ جی آپ کون؟ وہ آئی ایم سوری میم، میں آپ سے پہلے آگے کی بات وہ بولتی۔ کون ہے لیلا؟ اندر سے آتی آواز پر صنم نے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ دھکیلتی ہوئی فلیٹ کے اندر گھس گئی تھی۔ لیلا اسے روکتی رہ گئی تھی، مگر جب وہ سامنے والے کمرے میں گھسی، وہاں کا نظارہ دیکھ کر صنم کی آنکھیں ساکن ہو گئی تھی۔ سائم بنا کپڑوں کے چادر لپیٹ کر بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ کون ہے لیلا؟ آگے کی بات سائم کے منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ صنم تم؟ سائم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی صنم کو اس کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ صنم کی نظر فرش پہ پڑے لیلا کے کپڑوں پر پڑی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی، مگر نظریں سائم پر تھی۔ سائم تیزی سے اس تک آیا اور اسے بہلانے لگا۔ صنم میں سمجھاتا ہوں، یہ بول کر سائم نے جیسے اسے ہاتھ لگانے لگا، صنم کو ہوش آیا۔ اس نے چیخ کر کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ صنم میری بات۔ سائم نے دوبارہ اسے چھونا چاہا تو صنم نے اسے گھومتا ہوا چپاٹ اس کے منہ پر دے مارا۔ چپاٹ اتنی زور کا تھا کہ سائم لڑکھڑا کے رہ گیا تھا۔ کیا سنوں میں؟ کیا سنوں صنم؟ چیختے ہوئے سائم کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا سائم؟ کیوں؟ صنم اپنے بال مٹھی میں لے کر چیخنے لگی تھی۔ صنم نے اپنا ہاتھ زور سے سامنے والے شیشے پہ دے مارا تھا۔ کیوں کیا سائم؟ کیوں کیا؟ صنم زور سے روتے روتے چیخنے لگی۔ لیلا اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال سائم کا تھا۔ اسے صنم کی حالت دیکھ کر جہاں حیرانگی ہوئی تھی وہیں ڈر بھی تھا۔ صنم نے اپنی آنسو بے دردی سے صاف کیے اور جانے لگی، مگر رک کے وہ دوبارہ سائم کے پاس آئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون نکل رہا ہے، مگر سائم کی نظر اس کے ہاتھ پر تھی۔ اللہ،
جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے. اچھا ہوا تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی، ورنہ تم جیسے زناخوار شخص جو نہ جانے کتنی اور لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا چکا ہے. اس نے لیلا کی طرف تنزیہ نگاہ کر کے کہا تھا، تم سے اگر میری شادی ہو بھی جاتی اور اگر مجھے پہلے پہل کی بیٹی ہو اللہ بیٹی دے دیتا تو تمہارے زنا کا قرض وہ اتارتی کسی اور کے بستر کی زینت بن کے. صنم کے الفاظ پر سائم سن ہو گیا تھا. اس نے ایک دم صنم کو دیکھا تھا. آج کے بعد اگر میرے آس پاس بھی دکھائی دیے تو تمہیں اندازہ نہیں سائم وہاج صنم چیز کیا ہے. یاد رکھنا سائم، اللہ تعالیٰ زنا کبھی معاف نہیں کرتا. زنا قرض ہے جو کرنے والے کی بیٹی، بہن یا بیوی کو اتارنا پڑتا ہے. صنم یہ بول کر تیزی سے فلیٹ سے نکل گئی تھی. گاڑی چلاتے ہوئے اس کے سامنے بار بار سائم اور لیلا آ رہے تھے. اس کمرے میں بکھرے سائم اور لیلا کے کپڑے یاد آ رہے تھے. اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا کہ اس کے ہاتھ سے خون بہت بہہ چکا تھا. ایک دم اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے ایک گاڑی تھی. اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سنبھلتی، صنم کی گاڑی اس گاڑی سے ٹکرائی اور پلٹ گئی. گاڑی ٹکراتے ہی صنم بے ہوش ہو چکی تھی. جس گاڑی سے صنم کی گاڑی ٹکرائی تھی وہ کسی نہال نام کے بندے کی تھی جو سامنے بنے بنگلے میں موجود تھا. ایک دم شور کی آواز پر جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو تیزی سے بنگلے سے نکل کر صنم کی گاڑی تک پہنچا تھا. صنم تقریباً بے ہوش تھی. گاڑی میں پیٹرول گر رہا تھا. سب سے پہلے نہال نے ریسکیو پر کال کی اور پھر جیسے ہی صنم کو باہر نکالا، نہال نے اسے گود میں اٹھا کر اپنی ڈیمیج گاڑی میں ڈالا. اتنے میں ریسکیو والے بھی آ چکے تھے. انہوں نے گاڑی کو فوراً سیدھا کیا تھا. نہال صنم کو لے کر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا تھا. ایمرجنسی میں اس نے صنم کو دکھایا. ہاتھ پہ بہت گہرا زخم تھا. سر کی چوٹ معمولی تھی، اس لیے آدھے گھنٹے بعد صنم کو ہوش آ گیا تھا. اب کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، صنم نے بہت مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تھا. اگر آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں تو گھر چھوڑ دوں آپ کو؟ جی. نہال نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس نے منع کر دیا. نہال کو صنم کی بات بہت اچھی لگی تھی. صنم جب نہال کی گاڑی میں بیٹھنے لگی تب اسے نہال کی گاڑی کا پچھلا حصہ دیکھا جو کافی ڈیمیج تھا. آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کی گاڑی کا کافی نقصان ہو گیا. میں پے کر دوں گی آپ کو. اس کی ضرورت نہیں مس. نہال نے آگے کی طرف بات ادھوری چھوڑ دی تھی جیسے صنم سمجھ چکی تھی. صنم، واو نائس نیم. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ کی جان بچ گئی یہی بہت ہے. ویسے ایک پرسنل سوال پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ جی پوچھیں. آپ ہارٹ بروکن ہو؟ نہال کی سوال پر صنم نے چونک کر اسے دیکھا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سوال وہ پوچھے گا. صنم نہال کے سوال پر خاموش ہو گئی تھی. اٹس اوکے اگر آپ بتانا نہیں چاہتی. میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کا کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا سوائے آگے کی ہیڈ لائٹ کے، جبکہ آپ کے ہاتھ کے زخم میں کافی کانچ تھا. صنم نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ نہال سے کہا تھا، جب ہم غلط انسان اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو بدلے میں ایسے زخم ہی ملتے ہیں. صنم کے بولنے پر نہال نے اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا تھا. تبھی تو وہ اس عمر میں نہال سے بہت چھوٹی تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپا دکھ اسے عمر سے زیادہ بڑا بتا رہا تھا. صنم کے ایڈریس بتانے پر نہال نے اسے اپنے گھر کے پاس اتارا اور اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، کہتے ہیں جب دو ٹوٹے دل اپنا غم بانٹتے ہیں تو غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے. میں آپ کی کال کا ویٹ کروں گا. صنم نے مسکراتے ہوئے نہال سے کارڈ لے لیا اور اندر بڑھ گئی تھی. شاہجہان بیگم سو چکی تھی، اس لیے انہوں نے صنم کی کنڈیشن نہیں دیکھی تھی. اظہر صاحب زوہان کا حلیہ دیکھ کر کافی خوش تھے اور زوہان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا پہلی بار اس نے اپنے باپ کو اتنا خوش دیکھا تھا. ویسے کون تھا جس نے زوہان کو اظہر کو تبدیل کر دیا؟ نمرہ بیگم کے کہنے پر زویان کے سامنے فوراً ہیر کا سراپا آیا تھا. زویان پل بھر کے لیے سٹ پٹایا مگر فوراً ہی اس نے اپنے دماغ سے ہیر کا خیال جھٹکا تھا. نمرہ بیگم کی بات پر زویان کا دل ہیر کو دیکھنے کے لیے مچلنے لگا. جب سے ہیر والا معاملہ ہوا تھا تب سے اسے وہ دکھائی نہیں دی تھی، مگر وہ تھا کہ یونیورسٹی میں اس کا تماشا لگانے کا خواہش مند تھا ماشا کے کہنے پر، مگر وہ تھی کہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی. آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یونیورسٹی جا کر اسے ڈھونڈے گا، اسے ایک بار اور سبق سکھائے گا. یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگا جب نمرہ کے نمبر پر کال آنے لگی. اسے دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی تھی.
زویان اور اظہر صاحب تیزی سے نمرہ کی طرف بھاگنے لگے۔ نمرہ بیگم ہاتھ میں موبائل پکڑے زور زور سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا نمرہ؟ ماما کیا ہوا؟ اظہر ماما سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، وہاج بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ فلائٹ بک کروائیں میری۔ اچھا میں کرواتا ہوں بک زویان، تم بھی ماما کے ساتھ جاؤ۔ مگر پاپا آج میرا لاسٹ پیپر ہے۔ ہاں تو آج کی سیٹ کنفرم ہوگی بھی نہیں، کل کی فلائٹ ہوگی تمہاری۔ نمرہ بیگم آپ اپنا اور زویان کا سامان جلدی سے پیک کریں، میں بھی 3-4 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہوں، ویسے بھی سارا بزنس میں وائنڈ اپ کر کے پاکستان ٹرانسفر کر چکا ہوں، 2-3 فارمیلٹیز رہ گئی ہیں، پھر میں بھی پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ زویان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پاکستان جانے کا سن کر بظاہر تو اس کا دماغ یہ سگنل دے رہا تھا کہ بھاڑ میں جائے ہیر، مگر دل بار بار بول رہا تھا جاتے وقت ایک بار اسے ملنے کا۔ زویان کچھ سوچتے ہوئے یونیورسٹی کے لیے نکل پڑا تھا۔ اچھا ہوا میری شادی تم سے نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے زنا کا قرض ہماری اولاد کو اتارنا پڑتا، اور اگر ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو جاتی تو اس کے نصیب میں بھی تمہارے جیسے زناکار شخص ہوتا۔ جس حالت میں زائم زنم کے سامنے تھا، کافی گھنٹوں تک وہ اسی حالت میں گھٹنوں کو فولڈ کے اپنا سر اس پر رکھے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار صنم کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ لیلا کب گئی سائم کو کچھ پتہ نہیں چلا، بس صنم کے جانے کے بعد وہ جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگا اس کو زمین کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا ہے۔ اس کی ٹانگیں ایسے بیٹھے بیٹھے شل ہونے لگی تھی، جسم اکڑنے لگا تھا، مگر سائم تو جیسے سن تھا۔ اچانک فجر کی اذان کی آوازیں آنے لگی تھی۔ پہلی بار شاید زائم نے وہاج نے اذان سنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سب سے پہلے غسل کیا اور نماز پڑھنے لگا، مگر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو اس کی خالی بہتی آنکھیں دعا مانگ رہی تھیں، اس کے لب خاموش تھے۔ مگر ہمارا رب ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ لیکن بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا کیسے؟ شاہجہان بیگم کو صبح پتہ چلا، جب کوئی صنم کے گاڑی چھوڑ کر گیا تھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے بس ہاتھ پہ ذرا سی لگی ہے۔ خواہ میں آپ پریشان ہو رہی ہیں۔ صنم نے اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ کمال مہارت سے اپنا درد چھپا گئی تھی۔ جو زخم اس کے دل پہ لگے تھے، ان کی تکلیف اب اس سے برداشت کرنی تھی اور خاموشی سے کرنی تھی، کیونکہ وہ بزدل لڑکی نہیں تھی جو کسی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر لے۔ سدرا اپنا پروجیکٹ سبمٹ کروا کے باہر آئی تو اسے زویان نظر آیا۔ اسے اگنور کر کے وہ آگے جانے لگی جب زویان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے تمسکرانہ انداز میں کہا، کہاں منہ چھپا کے بیٹھی ہے تمہاری دوست؟ سدرا ایک نظر سے اسے دیکھا اور کہا، کیوں میری دوست کیوں منہ چھپائے گی؟ اس نے کون سا کسی کی فیلنگز کو نیلام کیا ہے؟ اس نے کون سا اپنی کسی کو محبت میں پھنسا کر اس کے جسم کو ہوس کا نشانہ بنایا ہے؟ اس نے کون سا کسی کو میرے مرنے کی جھوٹی کہانی سنا کر اپنی طرف راغب کیا ہے؟ اس نے کون سا اپنے عمل سے اس کو یہ ثابت کیا کہ وہ مرد ہے، یہ عورت ہے اور یہ کھدڑا؟ سدرا تم زویان غصے میں اسے انگلی دکھانے لگا۔ جب سدرا نے اس کی انگلی نیچے کرتے ہوئے کہا تھا، یہ غصہ سنبھال کے رکھو، آگے کام آئے گا۔ الحمدللہ اسے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے زنا نہیں نکاح کیا تھا، گناہ نہیں محبت کی تھی، دغا بازی نہیں بھروسہ کیا تھا تم جیسے گھٹیا انسان پر۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ تمہارے منحوس چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے پاکستان چلی گئی، اپنا خواب ادھورا چھوڑ کر، اپنی محنت پر پانی پھیر کے۔ یہ کہہ کر سدرا زویان کو حیران چھوڑ کر وہاں سے جانے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر دوبارہ پلٹی اور اس تک آئی اور کہا، کہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو کسی ہیرے سے کم نہیں ہوتا، مگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اس ہیرے کو حاصل کریں یا گنوا دیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کسی سے کہ تمہارے منہ نہیں لگوں گی، مگر کیا ہے نا کہ کبھی کبھی کسی کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تم نے جس کے کہنے پر جس کے لیے ہیر کی محبت کو رون ڈالا تھا، اس کے جسم کا استعمال کیا، جا کے اسٹوروں میں دیکھو کس طرح اس نے تمہاری محبت کا جنازہ تیار کیا ہوا ہے۔ یہ بول کر سدرا وہاں سے چلی گئی تھی۔ زویان پہلے واپسی جانے کا سوچا، مگر پھر اسٹور روم کا رخ کیا اور اندر کا نظارہ جو زویان کو دیکھنے کو ملا وہ اسے منہ کے بل گرانے کے لیے کافی تھا۔ ماشا رابرٹ کے ساتھ نازیبا حرکت میں مصروف تھی۔ زویان جھٹکے سے نیچے گرا اور تقریباً دوڑتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکل گیا تھا۔ یار شانزے، آج ہی پارٹی میں جانا ہے، کتنا ٹائم لگا دو گی؟ بہزاد کے بزنس گیدرنگ کے دوستوں نے آج اسے پارٹی دی تھی جس میں وہ دونوں اسپیشل گیسٹ تھے، اور بھی بہت سے بزنس سے ریلیٹڈ انوائٹڈ تھے۔
اس پارٹی میں پچھلے 1 گھنٹے سے شانزے بس 2 منٹ بولے جا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جو گھسی تھی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ارے بھئی آ گئی، اب پہلی بار ساڑی پہنی ہے، ٹائم تو لگے گا نا، شانزے اپنے ہی دھن میں بول رہی تھی۔ وہ دیکھے بنا کہ بہزاد اسے دیکھ کر ساکن تھا۔ اس کی گہری ہری آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل چکی تھی۔ بلیک ساڑی جس کے چاروں طرف ریڈ ہیوی نگوں کا بارڈر تھا، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے، نیچے سے ہلکا ہلکا کرل کیے، ریڈ روبی کا سیٹ پہنے، شانزے بہزاد راجپوت کے چاروں خانے چت کر چکی تھی۔ ہم پارٹی میں نہیں جا رہے شانزے جو اپنی ساڑی کو فولڈ صحیح کر رہی تھی، بہزاد کی بات پر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر اس کی شکل ایک دم رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے بہزاد سے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ بہزاد، اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں جا رہے ہیں پارٹی میں؟ ہاں نا بھئی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس چاند کو لے کر میں باہر نکلوں؟ بہزاد اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر کے کہا تھا۔ بہزاد کی تعریف پر شانزے کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرانے لگی تھی۔ اب دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں پارٹی میں جانے سے پہلے سے میں معذرت کر لیتا ہوں اور ادھر ہی تمہارے ساتھ پارٹی کرتا ہوں۔ آگے کی بات بول کر بہزاد جیسے ہی اس کے لبوں پر جھکنے لگا، ویسے ہی شانزے تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ بہزاد نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا ایک بار پھر اور کہا، ابھی بھی سوچ لو شانزے، گھر میں رہتے ہیں، پلیز مان جاؤ۔ بہزاد، چلیں۔ شانزے اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹنے لگی تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ بہزاد اور شانزے کو بہت اسپیشل ویلکم کیا گیا تھا۔ باری باری بہزاد شانزے کو سب سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ شانزے بھی بہزاد سے چپکی ہر ایک سے مل رہی تھی۔ میڈیا والے، جرنلسٹ، سب اس پارٹی کو کور کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک دم لائٹ ڈم ہوئی اور سانگ پلے ہوا جب بھی سب نے شانزے اور بہزاد کو فورس کیا ڈانس کے لیے۔ مسکرانا بھی تجھی سے سیکھا ہے۔ بہزاد نے شانزے کو کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ دل لگانے کا تو ہی طریقہ ہے۔ بہزاد نے شانزے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اعتبار بھی تجھی سے ہوتا ہے۔ بہزاد نے اسے راؤنڈ گھمایا تھا۔ اور نہ ہوش میں آؤں نہ ہوش میں میں کبھی، باہوں میں تیری ہے زندگی۔ بہزاد شانزے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ سن میرے ہم سفر، کیا تجھے اتنی بھی خبر، یہ تیری سانسیں چلتی ہیں جدھر، رہوں گا بس وہیں عمر بھر۔ بہزاد نے گانے کے آخری بولوں پر شانزے کا ماتھا ایک بار پھر چوما تھا۔ ڈانس ختم ہوا تو سب نے تالیوں سے ان دونوں کو سراہا تھا۔ بہزاد اور شانزے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے جب ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھا، سنا ہے آپ کی پہلی بیوی کی طرح آپ کی اس بیوی کو بھی کوئی بوائے فرینڈ تھا، تو کیا ان کے بھی بوائے فرینڈ کو آپ اپنی پہلی بیوی کے؟ سوال تھا، ایک خنجر تو سیدھا بہزاد کے دل میں جا کے لگا تھا۔ جرنلسٹ کے سوال پر جہاں سب کو سانپ سونکھ گیا تھا، شانزے کو تو مانو کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا تھا۔ بہزاد نے آگے بڑھ کے اس جرنلسٹ کے منہ پہ ایک گھونسا مارا اور پھر اسے مارتا ہی چلا گیا۔ سب نے بہت مشکل سے اس جرنلسٹ کو بہزاد کے شکنجے سے آزاد کروایا تھا۔ بہزاد نے غصے میں شانزے کا ہاتھ تھاما اور پارٹی سے لے جانے لگا، مگر جاتے جاتے اس جرنلسٹ کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ بہزاد نے گھر کا رستہ جو تقریباً آدھے گھنٹے میں طے ہوتا تھا 15 منٹ میں طے کیا، رش ڈرائیونگ کر کے۔ گھر میں گھستے ہی بہزاد نے ایک زوردار لات سامنے رکھے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کو ماری تھی۔ شانزے بہزاد کے غصے سے کافی ڈر گئی تھی، اس لیے اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ شور کی آواز سے ہما بیگم باہر آئی تو انہیں بہزاد کا چہرہ دکھا جو غصے میں لال پیلا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آج بھی ان کے ماضی کو دہرایا گیا ہے۔ بہزاد نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر اوپر چڑھ گیا، جبکہ شانزے وہی ڈری ڈری سہمی کھڑی رہی۔ ہما بیگم نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیا ہوا شانزے، غصے میں کیوں ہے؟ ہما بیگم کے جواب پر شانزے نے پارٹی میں ہوا تماشا سبھوں نے بتا دیا تھا۔ ماما، آخر کیا ہوا تھا؟ بہزاد نے کیوں اپنے بیٹے؟ نہیں شانزے، ایسا کچھ نہیں تھا، جو ہوا ایک حادثہ تھا۔ میں آج تمہیں بتاؤں گی بہزاد کا ماضی۔ ہما بیگم نے ایک ایک کر کے بات بہزاد کے شانزے کو سنا دی، جسے سن کر اس نے لبنہ کو ڈھیروں گالیاں دے ڈالی تھی۔ دل میں عاشر کا بھی اسے بہت افسوس ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ دکھ اسے بہزاد کا تھا۔ جاؤ شانزے، آج اسے ضرور تمہارے ضرورت ہے۔ اگر آج
تم نے اسے سمیٹ لیا تو شاید وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ شانزے نے ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں قدم رکھا اور دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہاں کسی چیز کو بہزاد نے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کمرے کا بھی حشر بگاڑ دے گا وہ۔ بہزاد بیڈ پر اپنی گردن جھکا کے بیٹھا تھا۔ شانزے نے ڈرتے ڈرتے بہزاد کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے پہنچ کر اسے پکارا، بہزاد! شانزے کی پکار پر بہزاد نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تھا۔ بہزاد کی آنکھیں آنسو سے شانزے نے وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں بہزاد؟ شانزے تم ابھی جاؤ یہاں سے، میں نہیں بات کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ غصے میں تمہیں ڈانٹوں یا برا سلوک کروں۔ شانزے نے بہزاد کے چہرے کو بہت پیار سے تھاما، اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اس کے لبوں پر جھک گئی۔ شانزے کا یہ عمل بہزاد کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے بہزاد کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے محبت ہے بہزاد، آج میں اقرار کرتی ہوں۔ لبنہ بہت بدقسمت تھی جو آپ کی محبت پہچان نہیں سکی، مگر میں شانزے بہزاد راجپوت اب آپ پر جان بھی وار سکتی ہوں۔ شانزے کا اقرار محبت بہزاد کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ اس نے شانزے کا چہرہ تھاما اور کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے پوچھا، تم سچ میں محبت کرتی ہو نا شانزے؟ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ بالکل سچ، مجھے میرے رب کی قسم۔ شانزے راجپوت بہزاد راجپوت کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شانزے روتے روتے مسکرانے لگی تو بہزاد بھی مسکرانے لگا۔ بہزاد نے شانزے کے چہرے کو بہت پیار سے تھاما، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایک سکون سا بہزاد کے اندر اترا تھا۔ بہزاد نے شانزے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا تھا، اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے چوما اور کہا، ایک بار پھر کہو کہ تمہیں محبت ہے مجھ سے۔ I love you، شانزے نے بہزاد کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بہزاد نے مسکرا کے کہا، I love you more۔ یہ کہتی ہی بہزاد شانزے کے لبوں کو اب بہت آرام سے چومنے لگا تھا۔ چومتے چومتے اس نے گردن سے سیٹ ہٹایا اور وہاں بھی اپنے لب رکھ کر کانوں سے ٹاپس ہٹا کے انہیں بھی چوما۔ شانزے کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کے چہرے پر شرم کے آثار تھے۔ بہزاد نے اس کا وجود ساڑی سے آزاد کیا اور خود بھی اپنی شرٹ اتاری۔ سائڈ کا لیمپ آف کر کے اس نے ایک بار پھر شانزے کے لبوں کو چوما تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ شانزے کے پورے جسم پر چلنے لگے تھے۔ شانزے نے بیڈ شیٹ کو بہت مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ پہ بیڈ شیٹ سے جدا کر کے خود تھام لیے تھے۔ شانزے آنکھیں کھولو۔ بہزاد کے کہنے پر شانزے نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ بہزاد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ڈر رہی ہو؟ بہزاد کے پوچھنے پر بہزاد نے ہاں میں گردن ہلائی تو بہزاد نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کہا، مجھے محسوس کرو شانزے، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ شانزے نے وہی کیا۔ بہزاد نے بہت مان سے آج شانزے کو اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا۔ زیان ٹیک آف کرنے لگا تو اس کے پاس ماشا کی کال آنے لگی، مگر اس نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ کل یونیورسٹی سے نکلتے وقت نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یونیورسٹی کے بیک سائڈ پہ بیٹھا رہا۔ اس نے ماشا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے پاپا کے پیسے تک چرائے تھے ماشا کے کہنے پر، اور جہاں ہیر کو اچھا خاصا سبق سکھا چکا تھا۔ جس دن اس کی ہیر سے لڑائی ہوئی تھی اس نے اس کی کہی بات کو اگنور کر دیا تھا، مگر وہ ماشا اور رابرٹ ہی تھے جنہوں نے زیان کو اکسایا تھا۔ پاکستان سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی زیان نے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی، کاش اسے ایک بار ہیل مل جائے تو اس سے معافی مانگ لوں۔ کیوں یہ مرد ذات عورت کی ذات کو اتنی اس کی عزت کو کھلونا بناتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اگر اس کے دل سے نکلی آہ سیدھی عرش تک گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بھی ہو، اس میں یاد رکھو، جب اذیت سہنے والا آپ کے ہر ظلم پر خاموش ہو جائے، پلٹ کے آپ پر وار نہ کرے تو ڈرو، کیونکہ وہ اپنی شکایت اللہ تک پہنچا چکا ہوتا ہے، اپنے جنگ میں اللہ کو شامل کر چکا ہوتا ہے، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ نمرا بیگم نے جب اپنی ماں کی حالت دیکھی تو بلک پڑی، کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی تھی اور گرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک۔ نمرا بیگم کے سر پر اور ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی تھی، وہ پیرالائز حالت میں بستر پہ پڑی تھی۔ نمرا بس کرو یار، تم امی کو حوصلہ دینا چاہیے اور تم ہی ہمت ہار رہی ہو، وہاں صاحب نے نمرا بیگم کو چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ سائم اور زیان دونوں ہی خاموش تھے، ایک دوسرے سے بھی دعا سلام رسمن ہوئی تھی، ورنہ یہ لوگ
اسکائپ پہ جب بات کرتے تھے تو ان لوگوں کی باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ سائم کے پاس باتیں ہوتی تھیں کہ کتنی لڑکیوں کو وہ بیوقوف بنا چکا ہے، اور زیان کے پاس باتیں ہوتی کہ یونیورسٹی میں اس کی پاپولیرٹی کتنی بڑھ گئی ہے۔ ماشا کے ساتھ اس نے یہ کیا وہ کیا، اتنی بار کسس کی بلا بلا، ڈھیروں باتیں کرتے تھے دونوں، مگر آج دونوں ہی خاموش تھے۔ ہاں، سائم شوق ضرور تھا زویان کا حلیہ دیکھ کے، کیونکہ زویان کو اپنے حلیے سے عشق تھا، خاص کر اپنے لمبے بالوں سے۔ مگر اب جو زویان سائم کو دیکھ رہا تھا، اس نے اس کی شخصیت کو ایک نئی پہچان دی تھی۔ نمرا بیگم نے وہاج کو دیکھا جو پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ نمرا بیگم کو رخسارہ بیگم نے ہوش میں آتے ہی بلایا تھا۔ نمرا بیگم نے جب اپنی ماں کے بات سنی تو بول پڑی، امی یہ تو ناممکن ہے، وہ نہیں مانے گی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں بیٹا، میں اپنی بچی کچی زندگی میں سب ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ اس کے بعد میری قبر کا عذاب تھوڑا کم ہو جائے۔ امی میں سوچ رہی تھی کہ اب صنم کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھوں۔ ہاں شاہ جہان، یہ تو اچھی بات ہے، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب ڈور بیل بجی تھی۔ شاہ جہان بیگم نے جب دروازہ کھولا تو نمرا بیگم کو کھڑے پایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے شاہ جہان اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کتنا روئی ہیں، مگر ان دونوں سے زیادہ انہیں تشویش اس بات کی تھی کہ اتنی جلدی نمرا لندن سے واپس کیسے آ گئی، کہیں اظہر تو کچھ۔ شاہ جہان بیگم نے دماغ میں بے شمار سوچیں ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں اندر آ جاؤں شاہ جہان؟ نمرا کے پوچھنے پر شاہ جہان نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اندر آتے ہی نمرا شاہ جہان کے پیروں میں گر گئی تھی۔ نمرا کے اس عمل سے شاہ جہان ایک دم بوکھلا گئی تھی، مگر ایسے ہی حال میں بیٹھی نمرا بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ ارے نمرا، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ شاہ جہان بیگم نے نمرا کو اپنے پیروں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نمرا بیگم کا بلکنا شاہ جہان بیگم کو کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ نمرا، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ پلیز۔ شاہ جہان ماما سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یا الہی! نغمہ بیگم نے ایک دم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ ماما کی ریڑھ کی ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے۔ شاہ جہان، ڈاکٹر کوئی مثبت جواب نہیں دے رہے ہیں، ہم نے انہیں گھر لے کے آئے ہیں، وہ بس تم سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ پلیز شاہ جہان، منع نہیں کرنا، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے ساتھ چلو، ماما نے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ اچھا چلتی ہوں، رونا تو بند کرو۔ خالہ آپ؟ ہاں میں چلتی ہوں، چلو۔ مسلسل کسی کی نظروں کی تفش اپنے چہرے پر محسوس کر کے شانزے کی نیند میں خلل پڑی۔ اس نے آدھی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو بہزاد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر میری جان، یہ کہہ کر بہزاد نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ شانزے نے اپنی نگاہیں نیچے کرتے ہوئے کہا، اور بہزاد بت دے سکتا تھا کہ وہ اس سے شرما رہی ہیں۔ میں تو پوری رات سویا بھی نہیں۔ کیوں؟ شانزے نے اپنے کندھے پر ڈھلکتی بہزاد کی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جو کل رات اس نے بہزاد کے کہنے پر پہنی تھی۔ بس اتنا سکون جو ملا مجھے تمہاری باہوں میں، ویسے میں سوچ رہا تھا۔ بہزاد نے ایک دم اس پہ جھکتے ہوئے کہا۔ بہزاد سوچیے گا بھی نہیں، شانزے نے اس کی آنکھوں میں خمار دیکھتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیا سوچنے لگا ہوں بتانا ذرا، بہزاد نے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ بہزاد نہ کریں پلیز، میں ہی تو پوچھ رہا ہوں، ایسا میں نے کیا کیا؟ یہ جو تم مجھے روک رہی ہو؟ بہزاد نے اس کے اوپر آ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا تھا۔ شانزے کے چہرے پر ایک بار پھر شرم کے دھنک رنگ بکھرنے لگے تھے، چاہتے ہوئے بھی وہ بہزاد کی بڑھتی ہوئی گستاخی کو نہ روک سکی تھی۔ بہزاد نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی اتنی حسین رات بھی آئے گی، تمہارے جسم کی خوشبو سے دل ہی نہیں بھر رہا۔ بہزاد ایک بار پھر اس کے جسم پہ قابض ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے ایک بار پھر شانزے کو بے بس کر دیا تھا۔ شانزے کی شرٹ کے بٹن کھولے بنا اس سے نیچے کر کے شانزے کے دل کے مقام پر بہزاد اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک بار پھر خماری کا عالم تھا، ایک بار پھر دونوں نفوس ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ تبھی ایک دم دروازہ بجا تھا۔ بہزاد! ہما بیگم کی آواز اپنے کمرے کے باہر سے سن کر بہزاد اور شانزے دونوں بوکھلائے تھے۔ شانزے نے تو دوڑ کر واش روم کی راہ لی اور بہزاد نے پریشانی کے عالم میں جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی سدرا اس کے منہ لگنے کی۔ ہیر ایک بار پھر سدرا
کی بات پر سدرا نے ایک دم لمبی سانس لی اور کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں ہیر؟ تم ایسی تو نہ تھی۔ پہلے تم ہر شخص کو سبق سکھاتی تھی جو کسی لڑکی کے ساتھ غلط کرتا تھا۔ ارم والے واقعے میں کیسے تم نے جنید کو سبق سکھایا تھا، پوری یونیورسٹی میں اس کی ویڈیو وائرل کر کے، اور اب جب تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے تو تم خاموش ہو؟ کیوں ہیر؟ کیونکہ میں محبت کرنے لگی تھی سدرا اس سے۔ سدرا کی باتوں پر ہیر ایک دم چیخ پڑی تھی۔ محبت میں بدلہ نہیں لیا جاتا سدرا، نہ کوئی بد دعا دی جاتی ہے۔ شاید میرے نصیب میں ایسی دوگلی محبت لکھی تھی، شاید